بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 385 یعنی 385 میں تقریباً ایک ماہ کی تاخیر کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بار بار یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ موسم کی خرابی اور اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے اپنے اس پروگرام میں خاصا وقفہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے میری عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ذرا سا بھی موسم بدلتا ہے تو طبیعت پہ اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور پیرانہ سالی کی وجہ سے کبھی کھانسی نزلہ جکڑ لیتا ہے، تو کبھی چھینکیں آتی ہیں، کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ۔ تو بہرحال آئندہ کے لیے میں اپنے معزز حاضرین و ناظرین سے اور سامعین سے یہ عرض کر دوں کہ اب یہ سلسلہ اسی طرح وقفے کے ساتھ جاری رہے گا۔ جب تک زندگی ہے میں حاضر ہوتا رہوں گا، چاہے کچھ عرصے بعد یا کافی عرصے کے بعد۔ یہ دراصل جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میری زندگی کا بھی ثبوت ہوگا۔ گزشتہ نشست کے بعد میں نے ایک اور پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مسلسل کھانسی کی وجہ سے مجھے وہ ادھورا چھوڑنا پڑا اور پھر اس کو ملتوی کیا۔ اب ایک ماہ کے بعد طبیعت کسی قدر سنبھلی ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو آج ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ایسا ہی ایک جملہ اس پروگرام کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے اچھی حکمرانی۔ اس شخص کا بچپن صاف ستھرا اور جوانی بے داغ گزری۔ اس زمانے میں جب ہر طرف شراب نوشی، جوا اور زنا جیسی برائیاں عام تھیں، وہ تمام منکرات و فواحشات سے بچتا رہا۔ شراب کے بارے میں اس کے خیالات یہ تھے کہ شراب پینے والا اپنی عزت اور انسانیت کی خود ہی تذلیل کرتا ہے۔ میں نے اس الخبائث سے ہمیشہ دور رہ کر اپنی عزت اور انسانیت کو بچایا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسے ہی شخص کا ذکر خیر ہے جو اخلاق و شرافت کا مجسمہ تھا۔ خلق خدا کی خدمت اور خبر گیری جس کی عادت ثانیہ نہیں بلکہ عین فطرت تھی۔ وہ اپنی خاندانی عزت و توقیر، معاشرتی مقام اور پیرانہ سالی سے بے نیاز، کسی کے گھر جا کر پانی بھرتا، کسی کی بکریوں کا دودھ دو کر اپنے دودھ دونے کے بعد واپس اپنے گھر چلا آتا، اور کسی کا سودا سلف خرید کر لے آتا۔ اس پاکیزہ نفس انسان کا مشکل وقت میں جن لوگوں نے زبردستی قیادت و رہنمائی کے منصب پر فائز کر دیا، تو اس نے کسی فخر و غرور کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صاف اعلان کر دیا کہ میں تم لوگوں میں اپنے آپ کو سب سے لائق و فائق نہیں سمجھتا۔ جب تک حق کی راہ پر گامزن ہو کر اچھے کام کروں تو میرا ساتھ دینا،
اور اگر راہ راست سے بھٹکنے لگوں تو مجھے سیدھا کرنے کا تمہیں اختیار ہے۔ میں خود اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہوئے تمہیں کوئی حکم دوں تو اس کی اطاعت کرنا، ورنہ میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔ عجز، انکسار اور خاکساری و فروتنی کے اس پیکرِ مجسم نے اپنا چناؤ کرنے والوں پر نہایت عزم و استحکام کے ساتھ اچھی حکمرانی کا یہ بنیادی اصول بھی واضح کر دیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ وہ میری نظر میں اس وقت تک قوی ہے جب تک میں اسے اس کا حق نہ دلا دوں، اور ہاں، کوئی طاقتور شخص کسی گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو۔ وہ میری نظر میں کمزور ترین انسان ہے جب تک میں اس سے دوسروں کا چھینا ہوا حق وصول نہ کر لوں۔ اعتدال اور بلندی کردار کے ساتھ منصب خلافت پر فائز ہونے والی اس شخصیت کا نام نامی، اسم گرامی حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ عثمان، کنیت ابو بکر اور صدیق و عتیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ القاب ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو تاریخ اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلند ترین مقام حاصل ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2.5 سال چھوٹے اور بچپن سے ان کے دوست تھے۔ بچپن کے دوست ایک دوسرے کے محاسن و عیوب سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کا مردوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے انسانوں میں شمار ہوتا ہے، جو دونوں برگزیدہ ہستیوں کے ایک دوسرے کے صدق و صفا اور کردار پر اعتماد اور یقین کامل کا مظہر تھا۔ دونوں کے مزاج، عادات اور اطوار میں بڑی یکسانی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت کے آگے سر جھکایا، نہ شرک و منافقت کے مرتکب ہوئے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی آپ کی رفاقت و وفاداری کی اس سے بڑھ کر مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ اپنی حیات دنیاوی کے آخری لمحات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفاقت اور مال میں مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں، جن کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ یہ وہی حضرت ابوبکر صدیق ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنے بجائے نماز میں مسلمانوں کی امامت کا حکم دیا، اور آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 فرض نمازوں کی امامت فرمائی۔ یہ گویا مسلمانوں کے لیے واضح اشارہ تھا
کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے امیر یا خلیفہ ہوں گے۔ لوگوں کو چھوٹا سا عہدہ یا منصب مل جائے تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے مسلمانوں کے امیر بنائے گئے تو آپ کے دور میں حدود مملکت مکہ و مدینہ سے آگے بڑھ کر یمن، بحرین، عراق اور شام تک پھیل چکی تھی، لیکن آپ اپنے اہل خانہ کے لیے بیت المال سے صرف اتنا وظیفہ لیتے جس سے زندگی کی بنیادی ضروریات بمشکل پوری ہوتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کے علم میں یہ بات آئی کہ گھر والوں نے نہایت کفایت شعاری سے کام لے کر کسی اور ضرورت کے لیے معمولی رقم بچا لی ہے۔ آپ نے وہ رقم فوراً بیت المال میں جمع کرا دی اور آئندہ اپنے ماہانہ وظیفے میں اتنی ہی رقم کم کرا دی۔ اپنے دور خلافت میں صدیق اکبر پر لوگوں کی ذمہ داری کا خوف اس قدر طاری رہتا کہ راتوں کو اکثر روتے اور گڑ گڑاتے کہ کہیں میرے دور خلافت میں کسی کی حق تلفی نہ ہو گئی ہو یا کوئی شخص بنیادی ضروریات سے محروم نہ رہ گیا ہو۔ اور ایک مرتبہ درخت پر چہچہاتے ہوئے پرندے کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، یعنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا کاش ابو بکر تجھ جیسا ہی خوش قسمت ہوتا کہ اس پر اتنی ذمہ داریاں نہ ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مدت خلافت 2 سال 4 ماہ پر محیط تھی۔ آپ نے بھی اپنے رفیق اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح 63 سال کی عمر میں اس دنیائے فانی سے کوچ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ اسلامی ریاست کے اولین خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے آخری وصیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ دوران خلافت میں نے بیت المال سے بطور وظیفہ جو رقم لی اسے میری زمین بیچ کر واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے آپ کی وصیت کے مطابق زمین کو فروخت کر کے یہ رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق دنیا سے جاتے جاتے یہ کہہ کر آئندہ حکمرانوں کے لیے ایک روشن مثال چھوڑ گئے کہ مجھے انہی کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جائے جو میں نے آخری وقت میں پہن رکھے ہیں، کیونکہ نئے کپڑے کا زیادہ حقدار زندہ شخص ہوتا ہے۔ عدل و انصاف، امانت و دیانت اور ایثار و قربانی کے ایسے عظیم جذبے اور عملی نمونے کے بغیر اچھی حکمرانی کے زبانی اور بلند بانگ دعوے تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن رعایا کو عملاً امن و سکون اور خوشحالی سے فیضیاب نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں جو جملہ میں نے روکا تھا وہ پورا کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں یہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعد از انبیاء توئی قصہ مختصر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں بلند ترین مقام ہے، چاہے کوئی اس سے اختلاف کرے، چاہے اس کے خلاف کچھ کہے، لیکن یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے
اور آپ کا یہ فرمان تو قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ شراب شرف انسانیت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے اور وفات تک اس حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس پر آپ ہمارے موجودہ حکمرانوں کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ شراب و کباب و شباب میں ڈوبا ہوا ہے، اسی لیے انہیں اپنے سوا دنیا میں کوئی انسان نظر نہیں آتا، اور جنہیں وہ اپنی رعایا سمجھتے ہیں یا جن پر وہ حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو انہیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کہ انہیں کھانا صحیح مل رہا ہے، پانی صحیح مل رہا ہے، بجلی، گیس اور اس طرح کی تمام ضروریات ان کو مل بھی رہی ہیں نہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ ضروریات پوری نہ ہونے کے باوجود ان کی قیمتیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ حکمران ذرا خدا کا خوف کریں، کبھی تنہائی میں ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ زندگی چند روزہ ہے، ادھر آپ کی سانس بند ہوئی اور ادھر آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر یہ جو آپ نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے، شراب و کباب کی زندگی گزاری ہے، بلکہ گزار رہے ہیں، اس زندگی کا آپ کو اخروی زندگی یعنی آخری زندگی میں کیا فائدہ ہوگا؟ سب کچھ یہاں چھوڑ کر جائیں گے، اور آپ کی حرام کمائی پر آپ کی اولاد نسل در نسل عیاشی کرتی رہے گی، جن کا عذاب بھی آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ اس کے بانی ہیں۔ ہماری سندھ گورنمنٹ، ہماری پنجاب گورنمنٹ، KPK کی گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ، اور ان سب سے اوپر ہماری وفاقی حکومت کبھی سوچ لے کہ انہوں نے عوام کا کتنا استحصال بد کیا ہے، کس طرح انہیں لوٹا کھسوٹا ہے، انہیں بنیادی ضروریات سے محروم کیا ہے، اور اس پر بھی شرم نہیں آتی۔ رات دن دعوے کرتے کہ ہم نے یہ ترقیاتی کام کر دیا اور وہ ترقیاتی کام کر دیا، انسانوں کے لیے ہم نے اتنے فلاحی منصوبے بنائے ہیں۔ میں صرف ایک جملے میں یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد جو حالات تھے اہل پاکستان کے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج ان سے کہیں زیادہ بدتر حالات ہیں، اور اس کی وجہ نااہل اور بدعنوان حکمران ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ باقی بشرط زندگی باقی۔